من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. عزیزان گرامی، عشرہ محرم کے اس سلسلے میں توفیق الہی ہوئی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ نے چنا ہے ان مجلسوں کے لیے. آپ اپنی قدر بھی جانیں کہ آپ خود سے نہیں آئے ہیں، کسی نے بلایا ہے تو آئے ہیں. اور بلانے والی ذات کتنی عظیم ہے، ان کی عظمتوں کو دیکھ کر کے آتے ہوئے بھی آپ اپنا خیال رکھیں کہ انہوں نے بلایا ہے تو اسی طرح جائیں گے، اسی طرح بیٹھیں گے، اسی طرح سنیں گے جس طرح وہ چاہتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ سننے کا بڑا ذوق رکھتے ہیں، اور ہم بھی یقیناً خطابت کا بھی ذوق رکھتے ہیں. اگر سننے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو خطابت میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اکثر سننے والے پڑھایا کرتے ہیں. آپ کی توجہ میں کمی ہوگی، میں اندازہ لگا لوں گا، میں بھی اپنی گفتگو میں کندی پیدا کر دوں گا. اگر آپ کے سماعت کے ذوق میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو یقیناً آپ کو محروم نہیں کیا جائے گا، اور آپ خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جائیں گے. کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اگر آپ 300 400 500 لوگ ہوں گے تو 500 گھنٹے میں نے آپ کے لیے ہیں تو اس کو ضائع نہیں کروں. ممبر پر آنے والے کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کے وقت کو لے کر کے ضائع نہ کرو، بلکہ جو وقت وہ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر ہے تو دو. ان مجلسوں کو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مجلسیں بہت ساری یونیورسٹیوں سے زیادہ عظیم ہیں. یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹ کو ڈگری تو مل سکتی ہے مگر جنت کا پروانہ نہیں مل سکتا. ان کو ڈگریاں تو مل سکتی ہیں مگر پل صراط سے گزرنے کا پروانہ نہیں ملے گا. مگر جو حسین کی مجلس میں آ جاتا ہے اس کے لیے جنت کا پروانہ بھی ہے اور پل صراط سے گزرنے کا سامان بھی ہے. توجہ سے سنیے گا، آپ اپنی قدر کو جانیے گا، اور اپنی قدر کو جب جانیے گا تو یقیناً مجلس کا احترام بھی رکھیے گا اور مجلس کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں چونکہ ایک بہت ہی وسیع موضوع لے کر آیا ہوں اس دفعہ، اور میری نگاہ میں صرف آپ بارسلونا کے مومنین ہی نہیں ہیں، اسپین کے مومنین ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کیمروں کی آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے جو مخاطب ہیں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. ہمارے مخاطب مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، اور جب خطاب ہمیں کرنا ہے تو دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے موضوع ہمارا وسیع ہے، نہ ہم تنگ نظر ہیں نہ تنگ نظر لوگوں کے ماننے والے ہیں.
مجلس بھی حسین کی ہے جہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. آنے والے ہندو بھی ہو سکتے ہیں, سکھ بھی ہو سکتے ہیں, عیسائی بھی ہو سکتے ہیں, مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے ہر فرقے کا آدمی ہو سکتا ہے, کیونکہ حسین سب کے لیے ہے. تو ہماری مجلس میں شرکت بھی سب کے لیے ہے, اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے. توجہ ہے؟ اس لیے ہمارا موضوع بھی بہت وسیع ہے. ہمارے تمام مجلس میں شرکت کرنے والے یا دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سننے والے یہ جان لیں کہ اس وقت اس سال کی مجلسوں میں ہم کھلے لفظوں میں بغیر تقیے کے بتائیں گے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. کوئی منافق, کوئی مخالف, کوئی خارجی, کوئی ناصبی ہے تو سن لے کہ شیعہ عقائد کو آج سے لے کے آخری عاشورہ کی مجلس تک کھلے لفظوں میں وضاحت کے ساتھ واضح طور پر بتائیں گے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. اور ان دلائل کی روشنی میں جب ہم اپنے عقائد پیش کرنے چلے ہیں تو اپنوں کا بھی فائدہ ہے, غیروں کا بھی فائدہ ہے. غیروں کا کیا فائدہ ہے؟ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, اپنے مولویوں کی جھوٹی باتوں کا اعتبار ختم ہوگا, اور شیعہ عقائد کی دلیلوں سے وہ آشنا ہوں گے. اور ہماری جب دلیل کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا. ہمارا ماننا ہے کہ اسلام بھی اگر پھیلا ہے تو دلیلوں سے پھیلا ہے, ذلیلوں سے نہیں پھیلا. دلیلوں سے پھیلا. ان دلائل کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے خطاب کرنے چلے ہیں. میری عادت ہے جہاں بھی جاتا ہوں منظم گفتگو کروں گا. مجھے شاخ پہ شاخ جانے کی عادت نہیں ہے. میں چڑیا کی طرح کبھی اس ٹہنی پر کبھی اس ٹہنی پر نہیں جانے والا. ایک موضوع ہے, اس موضوع کے ساتھ منظم گفتگو ہے. سننے والوں کو بھی چاہیے کہ سماعتوں کو بھی منظم کر لیں. جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دیں. میں جو کچھ بھی کہنے والا ہوں ذمہ دار بھی خود رہوں گا, مگر جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, میں نہیں رہوں گا. سمجھداری یہی ہے کہ آپ توجہ میں کوئی کمی نہ لائیں. میں آپ سے کیا چاہوں گا؟ آپ سے صرف 3 باتوں کا تقاضا کرنا چاہوں گا. آپ ہماری ان 3 التجاؤں پر توجہ فرمائیں. پہلی التجا, مجلسوں میں جب آنا آپ نے شروع کر دیا ہے تو کوشش کرے کوئی مجلس مس نہ ہو, کیونکہ جب گفتگو منظم ہے تو ایک کڑی رہ جاتی ہے, تو اگلی بات اگر سمجھ میں بھی آتی ہے تو بہت ادھوری آتی ہے, جس میں ہدایت کے بجائے ممکن ہے کہ گمراہی ہو جائے. گفتگو کو مسلسل سننے کی ضرورت ہے, اس لیے مسلسل آپ کو شرکت کی ضرورت. 2 تقاضا, التجا, آپ سے گزارش, درخواست وہ یہ کہ جب آ گئے ہیں تو پھر دنیا بھر کے جھمیلوں سے دماغوں کو اپنے پاک کر لیں. توجہ سے گفتگو کو سنیں. آنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے نا. توجہ میں کوئی کمی نہ رکھیں. تیسری التجا اور آخری التجا یہ ہے کہ جب آپ بھرپور سن رہے ہوں, توجہ بھی دے رہے ہوں, تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری گفتگو کے لیے مسلسل حوصلوں کی ضرورت ہے. حوصلوں میں بھی ایک بات میں ٹیکنیکل بتاتا چلوں. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کے سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. سننے والوں کی سماعت کا جو میکسیمم لیول ہے نا وہ 40 منٹس ہے, 40 منٹ. اس کے بعد وہ خالی دیکھتے رہتے, سنتے کچھ نہیں ہے.
اور اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور سمجھتے بھی ہیں تو اس چیز کو اپنے دل میں نہیں بساتے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ ان 40 منٹ سے زیادہ گفتگو جب ہونے لگ جائے، جو کہ آج آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں 40 منٹ ویسے بھی ہو گئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں، تو پھر کیسے آپ کے اندر تازگی پیدا ہو؟ کہتے ہیں یونیورسٹیز میں کہ کوئی بھی کلاس 40 منٹ سے زیادہ نہ ہو، بیچ میں بریک ہو، آپ بریک لیتے رہیں، مگر ہمارے یہاں اللہ نے بہترین انتظام کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب بھی تھکان محسوس ہو تو ایک علی کا نعرہ ہو اور اہل بیت پر درود پڑھ دیا جائے۔ اکثر آپ نے ہماری تقریر سنی ہوگی کسی نہ کسی جگہ پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ درود یا تو نہ پڑھو، پڑھو تو پھر روح افزا درود پڑھو، جاندار صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ 3 میں نے آپ کے سامنے التجا رکھی ہے، زیادہ نہیں، 3 سے کام چل جائے گا، ہماری مجلسوں میں 3 سے کام چل جائے گا۔ مگر ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ چوتھی ریکویسٹ ہی سمجھے، مگر اس کو چوتھی نہ بھی تو ایکسٹرا آپ سے تقاضا سمجھے۔ اکثر مجلسوں میں میں دیکھتا ہوں کہ جو آگے ہوتے ہیں وہی بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہیں کو نعرہ لگانا ہے، انہیں کو درود بھی زور سے پڑھنا ہے۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ ہم پیچھے تو ہر چیز میں پیچھے رہیں، سننے میں بھی، توجہ دینے میں بھی، صلوات پڑھنے میں بھی اور نعرہ لگانے میں بھی۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بارسلونا کے مومنین اس حقیقت کو بدل کے رکھ دیں، کوشش کریں جیسے سامنے والے آگے والے پوری چوکنا ہو کر سنتے ہیں، ویسے پیچھے والے بھی اسی طرح کریں۔ اس لیے جو آگے والے ہیں نا اس وقت تھوڑا سی خاموشی اختیار کر لیں، اور جو پیچھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پوری توجہ سے سننا چاہتے تو اس کا ثبوت ایک جاندار صلوات سے دیں۔ بہت شکریہ جناب۔ اب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، موضوع کیا ہے واضح ہو گیا۔ ہماری ٹاپک، ہمارا موضوع ہے ہم کیا مانتے ہیں بحیثیت حسینی، بحیثیت شیعہ، بحیثیت علی ابن ابی طالب کے شیعہ اور فالوور اور پیروکار، ہم کیا مانتے ہیں، اور اگر مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، ٹھیک؟ اور یہ پورا پیکیج میں دے رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کوئی چیز مس نہ ہو ان مجلسوں میں۔ اگرچہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر پورے سال ہر رات ہم اپنے عقائد کو بیان کریں، دلیلوں کے ساتھ بیان کریں تو سال ختم ہو جائے گا، مگر ان کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ مگر میں کوشش کروں گا کہ ان عقائد کو کیپسول کی شکل میں، جیسے بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے جو لیب میں بیٹھ کر کے دوا بناتے ہیں نا، دوائی بنانے والے، اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا ملا کر کے کیپسول میں ڈال دیتے ہیں، اور پورے بدن میں جو بیماری چل رہی ہے وہ ایک کیپسول سے اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم پورے سال بھر کی گفتگو جو پھیل سکتی ہے سمیٹ کر کوشش کریں کہ صرف 10 مجلسوں میں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پورا پیکیج ہے۔ کیا ہے؟ آخر میں جو ہے بیٹھے ہوئے، کیا ہے یہ؟ پورا ایک پیکیج ہے، اس پیکیج کو مس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس مجلس کا واسطہ ہے کہ مس کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور میں انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ کوشش کروں گا کہ کوئی ہماری طرف سے کمی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ سب تیار ہے اس کے لیے؟ توجہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں؟ آج پہلی مجلس ہے تو کیوں نہ ہم سارے عقائد کا ایک سرسری جائزہ لیں تاکہ ہمارے اندر جوش بھی پیدا ہو، ساتھ ساتھ دلچسپی بھی پیدا ہو۔ اگلی مجلس پہ سننے کے لیے دلچسپی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے میں ایک پوری فہرست دیتا ہوں، جلدی جلدی سنیں گے۔ ہم کیا مانتے ہیں شیعہ ہونے کے اعتبار سے؟ سب سے پہلے ہم اس ایک خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں کہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا،
کائنات کے اندر زندگی دی، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے، ہر رحمت اس کی طرف سے ہے، وہ قدرت لا یزال ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ پھر بندوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اور پھر بندوں کو سزا بھی وہی دے سکتا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے۔ ہم اس کی ربانیت کی اور اس کی ربوبیت کی، اس کی وحدانیت کی گفتگو کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ اگر نہج البلاغہ سے لوگے تو کیسے ملے گا، اور اگر بخاری سے لوگے تو کیا حال ہو جائے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کے صحیح معنوں میں تعارف کے لیے پہلے ان ہستیوں کو بنایا کہ جو واسطہ فیض قرار پائے، وسیلہ نجات قرار پائے، جن کو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان ایسا وسیلہ قرار دیا کہ ان کے بغیر نہ اللہ کی عبادت ممکن ہے، نہ اس پورے کائنات کا وجود ان کے بغیر ممکن ہے۔ یہ سارے دعوے ہیں نا، ابھی تو دعوے ہم کر رہے ہیں، ہم صرف کلیم کر رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ ہم وحدانیت کے قائل ہیں، اس ایک خدا کے کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ بخاری سے لوگے تو اس کا جسم بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے۔ پیر کو کبھی تم کسی کرسی پر بٹھاتے ہو، کبھی سیدھے سیدھے نعوذ باللہ جہنم تک لے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی اپنے بارے میں جو فرمایا وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا نہیں کیا؟ مولوی کی توحید پر ہم نہیں چلتے، اللہ نے جو توحید خود بیان فرمائی ہم اس توحید کو مانتے ہیں۔ اللہ نے خود کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو نہ وہ جوان کی شکل میں ہے، نہ بوڑھے کی شکل میں ہے، نہ انسان کی شکل میں ہے، نہ فرشتے کی شکل میں ہے، نہ کوئی جن میں سے کوئی اس جیسا ہے، نہ انسانوں میں سے کوئی اس جیسا ہے۔ بھئی آپ حسین کی مجلس سن رہے ہیں، حسین وہی ہے نا کہ جس نے توحید کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ توحید کے خلاف جس کسی نے سر اٹھایا وہ سر تباہ و تاراج ہو گیا۔ تو ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ ہے تو عادل بھی ہے، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی ظالم کو کبھی سپورٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت میں یہ عقیدہ لا کر کے پلان کیا گیا کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر یزید کو بھی خلافت مل گئی تھی تو اللہ کی مرضی سے تھی، اگر فلاں کوئی خلیفہ ہو گیا تھا تو اللہ کی مرضی سے تھا، اگر فلاں آ گیا تھا اقتدار میں تو اللہ کی مرضی سے تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کرتا۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالی ظلم اور ظالم کی حمایت نہیں کرتا۔ اللہ کی مرضی اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں میں نہیں ہے۔ غلط لوگوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے، اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف نیکوکاروں کے ساتھ۔ اب آئیے آگے اس پر بھی دلیلیں ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے، ہم کیوں مانتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔
آگے چل کے پھر ہم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کی طرح نہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی نکلتا ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اس لیے حل نہیں ہوا کہ اگر غدیر کو مانتے تو تمہارا دین اس طرح زیر تعمیر ہماری نگاہ سے سنو، عقیدہ نبوت ہم سے سنو، رسالت کا عقیدہ ہم سے جانو۔ جب ہم سے سنو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ نبوت اور رسالت کتنی عظیم چیز ہے۔ تمہاری طرح ہماری طرح نبی جو ہوگا وہ بہت ہی کمزور نبی ہوگا۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا اور سب سے آخر میں بھیجا۔ اس کے بعد دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، جوانوں، سنو غور سے، اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی عظمت اس میں ہے کہ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہو، نہ نبوت کی ضرورت پڑے۔ نبوت کی ضرورت پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی ادھورا رہ گیا ہے، ابھی زیر تعمیر ہے۔ جب آپ عقیدہ امامت کو مانیں گے تو پھر آپ کا دین مکمل ہوگا، آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہ نبی کی، نہ نبوت کی، نہ رسول کی، نہ رسالت کی۔ آخری نبی ہمارا قیامت تک کے لیے نبی ہے، ہمارا آخری رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے، اس کی رسالت بھی ویلڈ ہے قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن بھی، قیامت کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ امامت و ولایت کی۔ ولایت کیا ہے؟ امامت کیا ہے؟ لوگ آج بھی کہتے ہیں قرآن میں امامت کہاں ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ قرآن میں 12 ہی مرتبہ آیا ہے، نہ 12 سے کم نہ 12 سے زیادہ لفظ امام اور امامت۔ توجہ ہے، امامت اور امام اور ائمہ، یہ لفظوں کو قرآن میں آپ جا کے چنیں اور بسم اللہ سے لے کے والناس تک ڈھونڈ کر کے ایک ایک کر کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹلی صرف 12 مرتبہ ہی ملے گا۔ یہ قرآن کی اعجاز نمائی ہے، یہ قرآن کی میتھمیٹکس ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جو ایک ایسے اشارے کے ساتھ واضح کر رہا ہے بات کو کہ ہم نے تو صرف 12 ہی امام بنائے ہیں۔ لفظ امام اور امامت کو جا کے دیکھو، ائمہ، امام، ائمہ، جو بھی لفظ اس کے ساتھ ملتے ہیں، خاندان امامت کے جتنے بھی لفظ ہیں نا، خاندانی لفظ، جیسے انسانوں میں خاندان ہوتے ہیں، لفظوں میں بھی خاندان ہوتے ہیں۔ نہیں کیا آج کر رہے آپ؟ خاندان ہوتے ہیں لفظوں کے بھی، جی ہاں۔ تو جتنے بھی امام اور امام کے خاندان سے مربوط لفظ ہیں وہ صرف 12 ہی ہیں پورے قرآن میں۔ اور پھر آج تک بعض مولویوں کو امامت قرآن میں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم دلائل پیش کریں گے بعد میں۔ ولایت و امامت کے بعد ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا جو امام ہوگا، توجہ ہے، عام آدمی سے نہیں ہوگا۔ جب ہمارا نبی عام آدمی نہیں ہے تو وہ بھی عام آدمی نہیں ہوگا۔ ہمارے کسی نبی کو کسی نے ووٹ دے کر نبی نہیں بنایا۔ اب یہ ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ کیا لوگوں نے قریش کے جمع ہو کر کے ہمارے نبی کو نبی بنایا؟ لوگوں نے تو ابو جہل کو بنایا، نبی کو نہیں بنایا۔ کسی بھی نبی کو لوگوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے ہر نبی کو بنایا تو نبی کا جو جانشین ہے اس کو بھی اللہ ہی بنائے گا تو جانشین ہے۔ دلائل کی بات ہم بات کریں گے، ہم کس طرح مانتے ہیں امام کو؟ امام کو مانتے ہیں ہمارے آخری نبی کا وارث، ہر صفت میں، ہر کمال میں، ہر ہنر میں، ہر فن میں۔ اگر کوئی بھی فن رسول کے فن سے کمتر ہوگا تو وہ ہمارا امام نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے، ابھی ایک کلیم کر رہے ہیں، ہم صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کیا مانتے ہیں۔
ہم اپنے پورے 12 اماموں میں سے ہر امام کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ وہ رسول کی تمام صفات کا وارث ہے، تمام صفات کا۔ صرف رسالت و نبوت کا اب کام ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے نبوت و رسالت میں وہ نہیں ہے وارث، باقی تمام صفات میں رسول اللہ کی کیا ہے؟ وارث ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم بتائیں گے تو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ جیسے نبی معصوم ہے، امام بھی معصوم ہے، اگر معصوم نہیں ہوگا تو امام نہیں ہوگا۔ یہ کہتے غلو کرتے ہیں شیعہ، نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ جی ہاں، اگر تم نبی کو افضل مانتے ہو تمام انبیاء سے، اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی سردار انبیاء ہے، امام المرسلین ہے، یس یا نو؟ آخر میں پوچھ رہا ہوں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہمارا نبی کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے۔ جب ہمارا نبی امام الانبیاء ہے تو اس کے 12 کے 12 جانشین بھی امام الانبیاء ہیں، سوائے ہمارے آخری نبی کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ ان کے جانشین ہیں، وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے رسول سے کوئی افضل ہو نہیں سکتا، مگر ہمارے رسول اگر تمام انبیاء ان کی امامت میں ہیں تو باقی 12 اماموں کی امامت میں بھی ان کو آنا پڑے گا۔ اللہ نے نمونے رکھے ہیں، 4 نبیوں کو زندہ رکھا ہے تاکہ فاطمہ کے آخری لال اور تمام اس سلسلہ امامت کے آخری امام کے پیچھے انہیں کھڑا کر کے بتائے کیا شریک کرے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں ابھی صرف فہرست دے رہا ہوں۔ آخری امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت ادریس کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ نبی، اگر ہم نے آخری نبی کو اپنا امام مانا ہے تو اس کے وارث کو بھی ہم نے امام مانا ہے۔ دیکھو کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں ہم، یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے قیامت پر، ہم مانتے ہیں کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ جی ہاں، بے شک ہوگا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، کیونکہ توجہ ہوگی تو ایک ایک لفظ کے اندر بہت کچھ ہے، فی الحال تو ہم صرف اشارے دے رہے ہیں نا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ کون کتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، کون کتنے روزے رکھنے والا ہے، کون کتنی زکوٰۃ دینے والا ہے، کتنے پیسے راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہے، کتنی مرتبہ حج پہ جانے والا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمل کو تولے گا۔ ممکن ہے کہ چھوٹا سا عمل ہزاروں کے بڑے بڑے عمل سے بھی وزنی ہو، اور ممکن ہے کہ بڑا سا عمل آپ کے کام نہ آئے، چھوٹا سا وہ عمل جس کو آپ بھول گئے، آپ نے خود اتنا اسے حقیر جانا کہ اس کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں کی، نتیجے میں اس کو جتایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، اس کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹا، لوگوں سے ریاکاری کے طور پر اس کو اس کے لیے واہ بھی نہیں لی، وہ آپ کو کام آنے لگا، وہ آپ کو قیامت کے دن سہارا بن کے آ گیا۔ آپ کہیں یہ کون سا عمل ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ وہ چھوٹا عمل تھا جس کے اندر اخلاص بہت تھا، عمل جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں تھی، وہ عمل کی جو بہت چھوٹا تھا، مگر تو نے اس عمل کی لاج رکھی، کچھ نہیں اس کو جتایا، ہم نے اس کو بڑا کیا۔ ٹھیک، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میزان حق ہے، پل صراط سے گزرنا حق ہے، شفاعت کا مقام حق ہے، کوثر و تسنیم کا وجود حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے۔ جی ہاں، جہنم بھی حق ہے۔ جی ہاں، اب جہنم کو باطل کے حق میں نہ ڈال دیں، جہنم حق ہے اور وہ حق کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ اللہ نے اسی دنیا میں جنت و جہنم کا بھی فیصلہ کر دیا ہے۔
لہذا کنفیوز نہ ہونا ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا، یہ شک نہ کرنا، غلط جگہ سے جنت لینے کی کوشش نہ کرنا، یہاں چوک نہ کرنا، مسٹیک نہ کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ وہاں پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم ساری باتوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھیں، ٹھیک؟ پھر آخر میں جنت و جہنم کی بات ہوگی، پھر ہم مجلسوں کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ کیوں پوری کائنات میں نام حسین دن بہ دن زندہ ہوتا چلا جائے، وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی کے سامنے بھی اس بات کو رکھیے گا تو وہ بھی حیران ہو جائے کہ حسین ایسے زندہ ہیں جیسے ہزاروں لاکھوں زندہ لوگوں سے زیادہ زندہ۔ کوئی ہے دنیا کا عظیم سے عظیم لیڈر جو اپنے نام پر پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کرے؟ کوئی نہیں سوائے حسین۔ ہم ابھی ایک فہرست بیان کر رہے تھے اور فہرست بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم کل سے توحید کے عقیدے کو شروع کریں گے، اور پھر آپ کی توجہ چاہیں گے کہ آپ مسلسل توجہ دیں گے۔ کچھ جگہوں پر دلیل روکھی ہوگی تو آپ روکھے نہ بن جائیں، بلکہ آپ کے پاس جو تری ہے نا اس کو جاری رکھیں، تاکہ روکھی اور ڈرائی گفتگو بھی کیا ہو جائے، تر ہو جائے، تری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو آخر میں یہی ہم نتیجہ نکالیں گے کہ سرکار نے امام حسین علیہ السلام کے لیے گہوارے میں جو فرمایا تھا وہ کتنا سچا تھا۔ کیا جملہ فرمایا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ابھی گہوارے میں، یہ نہیں کہ ہونے والے ہیں، ہونے والے نہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، جب بھی تم حسین کی طرف توجہ کرو گے حسین چراغ ہوگا ہدایت، جب بھی تمہاری توجہ حسین کی طرف ہوگی تمہیں ہدایت ملے گی۔ بالکل ویسے جیسے جب بھی تم روشنی کی طرف آؤ گے تمہیں روشنی ملے گی، ہے کہ نہیں؟ کوئی لائٹوں کو گل کر کے خود ہی اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی مقدر سدھار نہیں سکتا، اس کو کوئی روشنی دے نہیں سکتا، اسے چاہیے کہ وہ آئے کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، اور نجات کا سفینہ بھی حسین ہے۔ نمازوں پر اتراؤ نہیں، روزوں پہ اتراؤ نہیں، حج پہ اتراؤ نہیں، زکوٰۃ پہ اتراؤ نہیں، اچھے کاموں پر فخر نہ کرو کہ مجھے اس سے نجات مل جائے گی، نہیں، مدد مل سکتی ہے، نجات نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ نے نماز روزے کو مددگار بتایا ہے، مدد لو نماز سے، مدد لو روزے سے، اس سے مدد مل سکتی ہے، نجات نہیں مل سکتی، نجات صرف حسین سے مل سکتی ہے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں، سال با سال ہر بار حسین کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نجات کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ جب تم بھی سمجھ جاؤ گے تو تم بھی ہماری طرح حسین حسین کرو۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے، ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ جو کل تک خاموش تھے آج بولنے لگے ہیں، بولنے لگے کہ نہیں لگے؟ کہتے ہیں ہمیں بھی مجلسیں برپا کرنا چاہیے، مگر ان کی طرح نہیں، اپنی طرح۔ بھائی جس طرح بھی کرو، شروع تو کرو۔ ایک بہت بزرگ اہل سنت کے وہ کہتے ہیں کہ مجلسوں میں جانا اس لیے منع ہے کہ جاتے رہو گے تو آہستہ آہستہ صحابہ کا بغض پیدا ہو جائے گا۔ غلط جملہ ہے، صحابہ سے پیار بڑھے گا، منافقوں سے البتہ دل اونٹ جائے گا۔
کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ ذرا کوئی جھول نہیں ہوگا، ذرا پر کوئی ایسی مبہم بات کہ جس کے اندر دو پہلو ہوں، یہ بھی وہ بھی، ہماری طرح وہ گفتگو نہیں ہوگی، ہماری طرف سے نہیں ہوگی، بہت صاف، آئینے کی طرح صاف، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، اگر دیکھ کر کے پریشان ہو جائے تو تمہاری مرضی، خوش ہو جانا چاہتے تو خوش ہو جاؤ، تمہاری مرضی۔ دلائل کو سمجھ لو گے تو تمہیں دلائل سے راستہ ملتا ہے۔ کبھی بھی نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے اس بات کی تاکید نہیں کی کہ جو آپ اپنے آبا و اجداد سے مانتے آئے ہیں اسی کو مانو، بلکہ منع کیا گیا۔ توحید کا عقیدہ بھی رکھتے ہو تو ماں باپ کے کہنے پہ نہیں، خود کو سمجھاؤ کہ کس طرح تم توحید کا عقیدہ رکھتے ہو۔ اگر تم علی کو مانتے ہو تو صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ میں شیعہ گھرانے پہ پیدا ہوا ہوں اس لیے میں مان رہا ہوں، نہیں۔ اس کی دلیل اگر تم سے پوچھے کہ تم علی کو سب سے افضل کیوں مانتے ہو، رسول اللہ کے بعد علی سے کوئی افضل نہیں ہے، کیوں مانتے ہو، تو یہ نہ کہو کیونکہ مولانا کہہ رہے تھے مجلس میں، کیونکہ میرے ماں باپ بچپن سے مجھے یہی کہتے آئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں، چونکہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا خاندانی طور پر اس لیے میں علی کو افضل مانتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کے پاس دلیل ہوگی، اور دلیل سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ان مجلسوں میں ہتھیار آپ کو ہم عطا کرنے جا رہے ہیں، وہ لے کر جائیں گے آپ، پھر آپ اپنے آپ کو بھی مطمئن کریں گے، اگلا جو بھی آئے گا اس کو بھی مطمئن کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں توجہ آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی میں نے خلاصہ فہرست وار بیان کر دیا، ایک ایک کے لیے میں نے کہا ایک ایک اشرہ چاہیے، توحید پر پورا ایک اشرہ چاہیے، ہر عدل پر، نبوت پر، امامت پر، سارے عقائد پر بھرپور گفتگو چاہیے، مگر میں کوشش کروں گا کہ پریسائسلی دلیلوں کی بنیاد پر آپ کے سامنے چیزوں کو رکھتا چلا جاؤں اور آپ منظم طور پر سنتے چلے جائیں، اس کو محفوظ کرتے چلے جائیں۔ ایک بار نہیں سمجھ میں بات آتی ہے تو دوبارہ اس کو سنیے۔ آج خوش قسمتی سے یہ سہولت بھی میسر ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پھر سے سنیے گا تاکہ کوئی دلیل آپ سے مس نہ ہو۔ سب تیار ہے نا؟ ابھی چند اور بھی منٹس رہ گئے ہیں، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے پورے ایک گھنٹہ میں نے سنا ہے کہ بتایا کہ آپ کسی بھی وقت ممبر پہ جائیں، کوشش کریں پورا ایک گھنٹہ اپنے سے مخصوص کریں۔ میں نے کہا پھر ہمارے مومنین بھی راضی ہوں گے تو میں ایسا کروں گا، ورنہ زبردستی میں ایک منٹ بھی آپ کا لوں گا تو آپ راضی نہ ہوں تو میرے لیے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تیار ہے سب؟ بھرپور تیار ہیں؟ آخر تک ایک جملہ کہوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کی مجلس کے اختتام کی طرف جائیں گے، پوری طرح سارے آخر تک تیار ہے نا؟ میں نے ایک آیت کریمہ جو سورہ نساء کی 136ویں آیت ہے، 136 136 آیت نمبر 136، میں انگلش میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سننے والے سارے اردو بولتے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی عقائد کی ایک فہرست بیان کی ہے، عقیدے کی فہرست بیان۔ اب ذرا انداز اس کا دیکھیے، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اللہ کا بھی انداز خطاب عجیب ہے، اللہ نے مومنوں سے نیچے کسی کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، اس کا اپنا انداز ہے، منہ نہیں لگایا، جو مومن نہیں ہے اس کے ساتھ اس نے منہ بھی نہیں لگایا، حتیٰ سارے مسلمان کہتے ہم ملت اسلامیہ، ہم مسلمان، ہم امت مسلمہ، مگر اللہ یا ایھا الذین اسلموا ایک دفعہ بھی نہیں کہتا۔ اے وہ لوگوں جو اسلام لائے ہو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، منیمم لیول اللہ نے رکھی، یا تو میں اپنے نبی سے ڈائریکٹ کلام کروں گا یا صرف صاحبان ایمان سے کلام کروں گا، اس میں بیچ میں قل کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ مومنوں سے بلا فصل کلام کر رہا ہے، وہ آپ آگے تک جا رہے ہیں، آخری جو ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی غور سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے
خطاب میں مخاطب کو اپنے بلا فصل جو قرار دیا ہے وہ مومن ہے. صاحبان ایمان کون ہے؟ رسول اللہ نے مختصر لفظوں میں یہ فرمایا کہ جس کا امیر علی ہو، جس کا امیر وہی مومن ہے. اس لیے پوری اس کائنات میں، پورے دعوے کے ساتھ کر، اس پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آج کی اس تاریخ سے قیامت کے دن تک صرف ایک ہی امیر المومنین ہے. ایک ہی امیر المومنین ہے. مومنوں کا صرف ایک امیر. حتیٰ باقی اماموں نے بھی منع کیا ہے کہ کسی امام کو آپ امیر المومنین کہیں. کہتے ہیں ہم امام المومنین ہیں، امیر المومنین صرف علی ہے. بات واضح ہو گئی. تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے بلا فصل جن کو چنا ہے خطاب کے لیے مومن ہے. مومن بھی وہی ہیں جو بلا فصل علی کو مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، آمینو، ایمان لاؤ. پروردگار یہ کیا طریقہ ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاؤ. بھائی میں توجہ چاہوں گا، آخری میرا بھائی جو بیٹھا ہے وہ بھی توجہ کرے، کوئی مس نہ کرے، خدا کے لیے مس نہ کرے. مس کرے گا تو نقصان ہوگا، اور یہ نقصان بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. یہ نقصان باہر کے یورپ گوانے سے زیادہ خطرناک ہے. بتا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ. بلا تشبیہ، بالکل ایسے جیسے میں کہوں اے وہ لوگوں جو بیٹھے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ. آپ یہ نہیں کہیں گے قبلہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ہم آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگوں بیٹھ جاؤ؟ یہ کھڑے ہوئے ماتم کے لیے کہے کھڑے ہوئے لوگوں کھڑے ہو جاؤ. کہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اللہ کا کلام ہے. کسی میں جرأت ہے کہ جو کہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کوئی مسٹیک کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی ایمان بھی کس سے؟ جس پر لا چکے انہی پر لانا ہے، کوئی ایکسٹرا نہیں ہے. کس پر ایمان لائے ہیں جو صاحبان ایمان ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر. ایسا ہی ہے نا؟ یہ لائیں گے تو مومن ہوں گے. اب مومن ہو چکے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینو. آمینو بھی کسی اور سے نہیں، آمینو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو رسول پہ نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی لے جو رسول اللہ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. ٹھیک؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. اگر علی والوں سے ہٹ کر کسی اور سے پوچھو گے تو جواب نہیں ملے گا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جن کا قرآن ہے، جن کے گھر میں قرآن آیا ہے، جو حامل قرآن ہے، وارث قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ناسخ قرآن ہے، ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. معصومین نے اس کی تفسیر یہ میں فرمایا، یہاں جو آمینو کا حکم ہے وہ یہ کہ خالی ٹائٹل لے کے نہ پھرو کہ ہم مومن ہو گئے. نہیں، ٹھیک سے لے کر آؤ، ایمان صحیح لے کر آؤ. ایک بار پھر ریفریش کرو، جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. کہیں چوک تو نہیں ہو گئی، کہیں گمراہ تو نہیں ہو گئے ہو.
آ گئے ایمان لے کر، مگر کہیں ایمان سے بھٹک تو نہیں گئے ہو، کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیا ہوا؟ غدیر میں ایسے ہی ہوا نا، آ کر کے ایک شخص نے کیا کہا؟ آ کر کے کہا کہ آپ نے اللہ جو دکھائی نہیں دیتا اس پر ایمان لانے کو کہا، ہم لے آئے۔ آپ نے اپنے رسول کی رسالت کے لیے کہا، ہم مان گئے۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، مان گئے۔ روزے کا حکم دیا، مان گئے۔ حج کے لیے آپ لے کے گئے، چکر کٹوایا، چکر کاٹ کے آ گئے۔ زکات کے لیے کہا، زکات دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حج کے لیے کہا، ہم حج پہ بھی آ گئے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں تک تو یہ ایمان لے کر آیا ہے نا۔ اب آواز قدرت کو پھر سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اب تک ایمان لائے تھے نا، اب پھر بھی ایمان لے آؤ۔ اب اس کے بعد جو ایمان لانا ہے وہی سچا ایمان ہے۔ آمینو، پھر سے لے آؤ ایمان، پھر شک نہ کرو۔ علی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ثقیفہ ہی نہیں ہے علی، اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ اس کے رسول بھی اللہ کی طرف سے اعلان کر رہے ہیں، کھل کھل کے واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان بھی تھوپنے کے لیے نہیں ہے، زبردستی تھوپا نہیں ہے علی کو، رسول اللہ نے خبر دی ہے خالی۔ جملے پر غور کیجئے گا تو بات بہت ہی اچھے موڑ پر آ کے ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کسی پر علی کو نہیں تھوپا، خبردار آج کے بعد علی تمہارا مولا ہے، یہ نہیں کہا۔ تمہیں علی کو مولا ماننا پڑے گا، نہیں کہا۔ علی کی اطاعت آج کے بعد سے واجب ہوگی، نہیں کہا۔ ہم سے یہ الٹا پوچھتے ہیں کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ڈائریکٹ خلیفہ علی ہے، تمہیں خلافت علی کی ماننی پڑے گی، یہ کیوں نہیں کہا؟ بھائی جو کہا ہے اس کو تو سمجھو۔ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خبر دی ہے خالی۔ خبر کیسے دی؟ ایک اقرار لیا، پھر اس کے بعد خبر دی۔ ابھی میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، خالی فہرست وار گفتگو، لسٹ کے طور پر، فہرست کے طور پر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں اللہ میرا مولا ہے۔ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ میں تم سے زیادہ تم پر تصرف کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ کہا کہ نہیں کہا؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں کہا؟ کہا۔ تو پھر فرمایا سن لو، میں جس جس کا مولا ہوں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اس کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو اور مجھے مولا مانتے ہو تو آٹومیٹکلی تمہیں علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کوئی مجھے کو مولا نہ مانے، مجھے کو کوئی مولا نہ مانے، میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ علی کو مولا مانے۔ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ علی کو مولا مانے۔ جو مجھے نہیں مان سکا ہے وہ علی کو کیا مانے گا؟ میں یہی سمجھا رہا ہوں، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر سے ایمان لے آؤ۔ یعنی اگر مجھے مولا مانتے ہو تو اس ایمان کے لازمے کو بھی مانو۔ اس ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد علی بھی تمہارا مولا۔ آمینو کا مطلب یہی ہے کہ جس ایمان سے بھاگتے ہو اسی پر آؤ تو مومن ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ غدیر کو نہیں مانا، نتیجے میں ایک انحراف کا راستہ نکلا۔ چلا تھا ثقیفہ سے،
اور وہ کربلا میں اپنا زہریلا اثر دکھا. مولا حسین علیہ السلام نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے. پوچھا ہے کہ تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تم میں سے کوئی ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ میری رگوں میں رسول کا خون ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ رسول کی نسل پاک سے میرا وجود ہے؟ میرے بدن میں میرا نہیں رسول کا خون ہے. نہیں جانتے ہو؟ سب نے کہا جانتے ہیں. تو پھر کیوں میرے خون کو بہانے کے لیے آئے؟ جانتے جواب کیا تھا ان کا؟ بغضاً لأبی، آپ کے بابا کے بغض کو لے کر. علی کا بغض ہے نا. خدا کی قسم، محرم میں جو مجلسوں کے اندر آپ آتے ہیں، آپ کو کتنی عظمتوں سے اللہ نے یہاں پر بٹھایا ہے آپ کو اندازہ نہیں. آپ کو پتا ہے عرش پر جو ملائکہ ہیں ان کو حسرت ہے کاش انہیں موقع ملے کہ وہ بھی جائیں مجلس حسینی میں بیٹھے حسین کا عزادار بن جائیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے جد کی مجلس برپا کرو تو پہلے سے طے کرو کہ خوب گریا کرو گے، گریا میں تیری کوئی کمی نہ آئے. اور پھر چپکے سے ایک شخص بیٹھ کر کے رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، سسکیاں بھر رہا تھا. امام نے اس کی طرف دیکھا، تو ایسے چپ چپ کے کیوں رو رہا ہے؟ ایسے رو جیسے کوئی ماں کڑیل جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. اجرکم علی اللہ. محرم غم کا موسم ہے، وہ آ چکا ہے. وہ حسین کہ جس نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ طے کر لیا کہ مدینے کو چھوڑے گا، دین کو بچانا ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے حسین کو اپنا سب کچھ لٹانا ہے. حسین نے طے کر لیا، چھوٹا سا قافلہ بنایا، نکلے ہیں نانا کے رسول کے نانا کے اس وطن کو چھوڑ کے جس کا نام مدینہ ہے. کیسے نکلے ہیں ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکے گا. حسین نے تیار کیا چند لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، نکل کے آئے ہیں. پورا اہتمام ہے، پہرے ہیں، عباس جس کا پہرا دے رہے ہیں، علی اکبر جس کا پہرا دے رہے ہیں، بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کیا جا رہا، بڑے اہتمام سے نکل رہے ہیں. مکہ تشریف لے کے آتے ہیں، حالت احرام کو تبدیل کرتے ہیں. جب یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یزید چاہتا ہے کہ حسین کو یہاں پر بغیر کسی تقصیر کے خاموشی سے شہید کر دے. حسین سمجھ گئے ہیں حسین اس طرح نہیں مرنا چاہتے، حسین اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، مگر پورے اسلام کی آبیاری کے بعد اسلام کی لاج بچاتے ہوئے. اس لیے حسین احرام حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور پھر یہ سلسلہ ہے قافلے کا، اور چلتا چلتا ایک ایسی سرزمین پر پہنچتا ہے کہ جانے والے گھوڑے رک جاتے ہیں اور اونٹنیاں آگے بڑھنے سے انکار کر جاتی ہے. ایک بی بی کی چیخ نکلتی ہے، باجائے حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ دل بڑا گھبراتا ہے حسین. عزاداروں، دوسری محرم آ چکی ہے، اور دوسری محرم وہی تاریخ ہے جس تاریخ کو حسین کا چھوٹا سا قافلہ کربلا پہنچا. اجرکم علی اللہ. گھوڑے ہیں جو آگے نہیں بڑھتے، بی بی ہے جو گریا کرتی ہے، حسین جلدی کرو یہاں سے نکل جائے. کہاں کہاں جائیں؟ یہی ہماری منزل ہے. عزاداروں، تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین گھوڑے سے زمین پر اتر آئے اور وہاں کے لوگ جو رہتے تھے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے متعلق ہو؟ کہا ہم بنی اسد کے لوگ ہیں. سنیں گے عزاداروں، آج جو کربلا میں زائروں کی خدمت کرتے ہیں ان کی نسلوں سے بنی اسد کے اپنے اجداد کے دیے وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں.
بلایا حسین نے ان کو کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ حسین کو سب معلوم ہے، مگر چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے۔ پوچھا یہ کیا سرزمین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے مختلف نام بتائے، نینوا کہا اور مزید نام دہراتے جا رہے تھے۔ میرے مولا مطمئن نہیں ہے، اور کوئی نام، اور کوئی نام۔ ایک بوڑھے نے کہا اس کو آقا کربن و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سرزمین پر حضرت موسیٰ کے بھی گوسفند آئے تھے تو پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں یہاں پر گھبراہٹ ہر نبی کی کو ہوئی تھی، ہر نبی کے خاص لوگوں کو اس کی خبر رہی ہے۔ یہ بہت گھبراہٹ والی سرزمین ہے، کربن و بلا اسے کہا جاتا ہے۔ کہا کہ میرے ساتھیوں یہیں پر قیام کرو، یہیں پر خیمے لگاؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ حسین نے ایسے ہی زمین پر کسی کے قبضہ نہیں کیا۔ دیکھو کردار حسینی کو۔ حسین نے کہا یہ کس کی زمین ہے؟ اس کے مالکوں کو بلایا گیا۔ حسین نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ کہ ان کی قیمت جو بھی ہے بتائی گئی، اس کی دگنی میرے مولا نے کہا کہ ہم عطا کریں گے، زمین لیں گے اور لے کر کے تمہیں بخش دیں گے، صرف 3 کنڈیشنز پر۔ 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرو گے تو پھر یہ زمین بھی تمہاری ہو جائے گی۔ حسین نے ڈبل قیمت دی ہے، دے کر کے زمین کو پھر بخش بھی دیا ہے۔ 3 شرطیں۔ کا پہلی شرط کیا ہے کہ جب ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہو، اللہ پر رحمتوں کی بارش کرے، کوئی آج عزادار حسینی خالی ہاتھ نہ جائے۔ عزادارہ سنیں گے میرے مولا نے جب اس شرط کو سامنے رکھا کہ جب بھی تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، وعدہ کرو کہ انہیں دفناؤ گے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو یہ بات کہے کہ ان سے وعدہ لیا، پھر کہا تم لوگ ہٹ جاؤ، خواتین سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ خواتین کو بلایا، کہا کہ اگر تمہارے مرد بے وفائی کر جائے اور ہماری لاش کو دشمنوں کے ڈر سے ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دے تو تمہیں غیرت کا، تم انہیں غیرت دلانا، غیرت دلا کے کہنا کہ تم نے وعدہ کیا ہے، رسول کے نواسے سے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کرو، غیرت دلانا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر بیویوں کو ہٹا کر کے کہا تمہارے بچوں سے بھی مجھے کچھ کہنا ہے۔ عزادارہ بنی اسد کے بچوں کو اکٹھا کیا، فرمایا بچوں اگر تمہارے ماں باپ پرواہ نہ کرے، دشمنوں کے خوف سے خوف زدہ ہو کر یہ کام انجام نہ دے تو تم یہ کام کرنا کیا، کھیلتے کھیلتے آنا، مٹی کی خاک ہمارے جسموں پر لاشوں پہ ڈالتے جانا، اس طرح اڑیا نہ رکھنا۔ عزادارہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جب دفنا دینا تو جو بھی ہماری قبر پر زیارت کے لیے آئے گا اس کا احترام کرنا، اس کی توقیر کرنا، اس کی عزت میں کمی لانے نہ دینا۔ اور تیسری شرط انہیں 3 دن تک کم از کم مہمان بنا کر کھلانا بھی پلانا بھی۔ کس حسین کی بات کر رہے ہیں؟ اس حسین کی کہ جس کو نہ پانی دیا گیا۔ دوسری محرم کی صبح سے لے کے عصر تک خیموں کے نصب کا کام جاری تھا، زمینیں خرید لی گئی تھی، پھر ساری وصیتیں بھی ساتھ ساتھ ہو گئی تھی، ابھی شام ہوئی نہیں تھی۔ سنیں گے عزادارو، شام نہیں ہوئی تھی کہ بی بی تڑپ کر آئی جس کا نام زینب علیہ مقام ہے، اپنے بھائی کے خیمے میں آئی، کہتی ہیں بھیا نہ جانے کون دکھیاری خاتون ہے جو رات جیسے ہی ڈھلی فوراً گریا کرتی ہے، وہ حسینہ، وہ مظلومہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ چلو میں بھی سنتا ہوں وہ کون بی بی ہے، کس کی آواز ہے۔ کان میرے مولا نے بھی لگا کے سنا، آواز آئی تو ایک مرتبہ اپنی بہن کی طرف دیکھا کہ بہن پہچانے نہیں، یہ
صحیح